ایک شخص قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے۔ کوئی بہام نہ رہے، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ کھل کر بولنا پڑے گا۔ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا۔ ان کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ان کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ تم ہو کون؟ کس کی زبان بول رہے ہو؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ مزید بولے کہ اپنے آپ کو قلعہ قل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا ہے۔ اس شخص نے اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو فوج ملاؤ، خارج کے سامنے کھڑا کرو، پھر بیانیہ بنانا۔ ان سب کا سہولت کار بھارتی میڈیا ہے۔ را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ والے بیانیے کو چلا رہے ہیں۔ واضح ہے یہ شخص جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کس قانون کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں؟ وہ شخص تو فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ عظمیٰ خان بھارتی میڈیا پر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، مگر اس کی بھی کچھ قدغنیں ہیں۔ آرٹیکل 19 آپ کو ملک، ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات پر سیاست نہ کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اپیل۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کچھ لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی مذمت کرتا ہوں۔ جذبات میں نہ آئے۔ صاحب اختیار سے عرض ہے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات نہ روکی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں سیاسی بات ہوگی، وہ ملک کا پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس غیر اخلاقی اور غیر قانونی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزراء کا رویہ عوام کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کے مزید مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ قانون نے 57 کیسز ختم کرنے کی سفارشات صوبائی کابینہ کو ارسال کر دی۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں عدم پیروی پر عمر ایوب کی پوری ضمانتیں بھی خارج کر دی گئیں۔ ادھر 9 مئی کے 6 مقدمات میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی پوری ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی کو بھی عبوری ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع مل گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کر دیا۔ جسٹس کامران خان ملاخیل مستقل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے مستقل جج مقرر۔ وزارت قانون نے تینوں ججز کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں سے 95,000 فلسطینی متاثر۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کا کہنا ہے رواں سال مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آباد کاروں نے 1680 حملے کیے۔ اسرائیلی آباد کاروں کے حملوں سے 227 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج پر فلسطینیوں کی جاسوسی کا الزام۔ آئرش انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے غیر قانونی طور پر فلسطینیوں کی ڈیٹا پروسیسنگ کی۔ فلسطینیوں کی فون کالز اور ذاتی معلومات مائکروسافٹ کلاؤڈ سروس سے لیا گیا۔ ڈیٹا کو صہیونی فوج نے جنگی جرائم اور نسل کشی کے لیے استعمال کیا۔ ادھر اسرائیل نے 2026 کا دفاعی بجٹ $34 ارب مقرر کر دیا۔ چین کا مظلوم فلسطینیوں کے لیے $100 ملین کی امداد کا اعلان۔ چینی امداد سے فلسطین میں انسانی بحران اور غذائی قلت پر قابو پایا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے امداد پر چین سے اظہار تشکر۔
چینی صدر کا فلسطین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات اور سیاسی تعاون جاری رکھنے پر زور۔ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے امریکی صدر کو امن انعام سے نواز دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیفا ایوارڈز کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم نے بھارت، پاکستان سمیت دیگر کئی جنگیں رکوائیں، ہم نے دنیا بھر میں لاکھوں زندگیاں بچائیں، کانگو میں لاکھوں افراد مر چکے، مزید لاکھوں مر سکتے تھے۔ امریکہ کا مغربی نصف کرہ میں بڑی فوجی موجودگی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی قومی سلامتی کی حکمت عملی جاری کر دی۔ مغربی نصف کرہ میں وینزویلا، کولمبیا، پاناما شامل، ایکواڈور، کینیڈا، میکسیکو سمیت دیگر ممالک بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ ادھر امریکہ نے یورپ سے نیٹو کی دفاعی صلاحیتوں کا زیادہ تر بوجھ اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ روس کا بھارت سے تجارتی حجم $100 ارب تک لے جانے کا اعلان۔ روسی صدر پوٹن کا بھارت میں بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ روس بھارتی مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ کرے گا، ڈیجیٹلائزیشن، روبوٹکس، دواسازی اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید مضبوط بنائیں گے۔ یوکرین کا پہلی بار روس میں 1500 کلومیٹر اندر جا کر حملہ۔ یوکرین کے ڈرون حملے میں روسی سرکاری عمارت میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین نے پہلی بار روس کے اندر اتنے دور علاقے کو نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کینیڈا کو $2.5 ارب کے بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ بموں کو گائیڈڈ گولہ بارود میں بدلنے والی 5000 سے زائد کٹس بھی دے گا۔ برازیل کے ساؤ پولو ایئرپورٹ پر طیارے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کارگو کیبن میں بھڑکنے والی آگ نے پورے طیارے کو لپیٹ میں لے لیا۔ طیارے میں سوار 180 افراد کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ رفح کراسنگ کے یک طرفہ کھلنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ فلسطینی عوام کو ان کی زمین سے نکالنے کی کوشش بھی مسترد۔ مشترکہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی مکمل پابندی پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ٹرمپ پلان کی مکمل اور فوری عمل درآمد کی ضروری ہے۔ فائر بندی برقرار رکھنے، شہریوں کی مشکلات کم کرنے، انسانی امداد کی مکمل رسائی، فوری بحالی اور تعمیر نو کے اقدامات شروع کرنے پر زور دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار۔ عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری رکھنے کا بھی حکم۔ شہزاد اکبر متعدد بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ مقدمے کا چلان عدالت میں جمع کروایا جا چکا ہے۔ شہزاد اکبر کے خلاف ٹوئٹر پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ پرو کے ریسٹورنٹ میں آتش زدگی، 8 طلباء سمیت 10 افراد ہلاک، 3 شدید زخمی۔ آگ گیس سلنڈر پھٹنے سے لگی جس نے تیزی سے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ ابوظہبی میں سالانہ مارچ آف دی یونین نے رنگ جما دیا۔ مارچ آف دی یونین میں عرب دنیا کی بہادر خواتین اور مردوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری کی۔ تقریب میں شاندار رقص، گھوڑوں کی پریڈ اور روایتی موسیقی نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔